شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا تم برائی کو معاف کر دیا کرو تو یقیناً اللہ بھی معاف فرمانے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین ایک راستہ نکال لیں۔ یہی لوگ حقیقت میں پکے کافر ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے لیے بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور انہوں نے اس میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لائیں۔ انہوں نے تو ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو علانیہ، تو ان کو آ پکڑا کڑک نے ان کے اس گناہ کی پاداش میں۔ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس بہت سی واضح نشانیاں آ چکی تھیں، تو ہم نے ان تمام چیزوں سے بھی درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ کو عطا کیا بڑا واضح غلبہ، اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا طور پہاڑ کو جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو جھک کر، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ سبت یعنی کہ ہفتے والے دن قانون میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے ان تمام چیزوں کے بارے میں بڑے گاڑے کولو قرار لیے، تو انہوں نے جو اپنے اس میثاق کو توڑ ڈالا اس سبب سے، اور ان کی اللہ کی آیات کے انکار اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کے سبب سے، اور ان کے اس طرح کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے ان کے کفر کے باعث، بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی تھوڑے۔ اور بس سبب ان کے کفر کے اور ان باتوں کے جو انہوں نے مریم کے خلاف کی ایک بہت بڑے بہتان کے طور پر، اور بس سبب ان کے یہ کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا نہ ہی اسے سولی دی، بلکہ اس کی تشبیہ بنا دی گئی ان کے لیے، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً شکوک و شبہات میں ہے، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل، اور قیامت کے دن وہی اس کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ تو بس سبب ان یہودی بن جانے والوں کی ظالمانہ روش کے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں جو اصلاً ان کے لیے حلال تھیں، بس سبب اس کے کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور بس سبب ان کے سود کھانے کے جبکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور بس سبب ان کے لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کرنے کے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ البتہ جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں اور اہل ایمان ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی جانب بھی وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد بہت سی انبیاء پر وحی کی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی کی، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف بھی وحی کی، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی، اور بھیجے وہ رسول جن کا ہم ان سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، اور ایسے رسول بھی جن
کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ یہ رسول علیہ السلام بھیجے گئے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آ جانے کے بعد، اور اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وہ اس نے نازل کیا ہے اپنے علم سے، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، اگرچہ اللہ اکیلا ہی گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی اور دوسروں کو بھی، تو یقیناً وہ کلی گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم یعنی شرک کے مرتکب ہوئے، اللہ انہیں ہرگز بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ چکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، تو اب تم ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم لوگ کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لوگے؟ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں مبالغے سے کام نہ لو، اور اللہ کی طرف کوئی شے منسوب نہ کرو سوائے اس کے جو حق ہو۔ دیکھو، مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے رسول علیہ السلام تھے، اور اس کا ایک کلمہ تھے جو اس نے القا کیا مریم پر، اور ایک روح تھی اس کی طرف سے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور تثلیث کا دعویٰ مت کرو، باز آ جاؤ، اسی میں بہتری ہے تمہارے لیے۔ جان لو کہ اللہ تو بس ایک ہی الہ واحد ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ مسیح علیہ السلام کو تو اس بات میں ہرگز کوئی یار نہیں ہے کہ وہ بنے اللہ کا بندہ، اور نہ ہی ملائکہ مقربین کو اس میں کوئی یار ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے، اور جو کوئی بھی یار سمجھے گا اس کی بندگی میں اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو ان کا پورا اجر بھی دے گا، اور انہیں مزید بھی دے گا اپنے خاص فضل سے۔ اور جنہوں نے ابدیت کے اندر آر محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا، تو ان کو وہ دردناک عذاب دے گا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اے لوگو، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک برہان تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کر دیا ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے تو وہ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت اور اپنے فضل میں، اور انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف صراط مستقیم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی اولاد نہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں، اس کی صرف ایک بہن ہے، تو اس کے لیے ترکے میں سے نصف ہے، اور وہ مرد اس بہن کا مکمل وارث ہوگا اگر بہن کی کوئی اولاد نہیں۔ پھر اگر دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہن ہوں گے تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے مبادا کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ المائدہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اے اہل ایمان، اپنے عہد و پیمان یعنی قول و قرار کو پورا کیا کرو۔ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، ناجائز کرتے ہوئے شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے اہل ایمان، مت بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ ہدی کے جانوروں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ عازمین بیت الحرام کی عزت و احترام میں فرق آئے۔ وہ طلبگار ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے۔ ہاں، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو تو پھر شکار کرو، اور تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کی۔ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے کہ تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگو، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔
حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو اور چوٹ لگنے سے، اور جس جانور کی موت واقع ہو گئی ہو، اور جو جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، اور جو جانور کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو گیا ہو، اور جسے پھاڑ کھایا ہو کسی درندے نے، الا یہ کہ جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو، اور وہ جانور جو کسی استھان پر یعنی کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ تمام گناہ کے کام ہے۔ اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر مکمل فرما دی ہے اپنی نعمت، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے اسلام کو بحیثیت دین کے۔ لیکن جو شخص بھوک میں مضطرب ہو جائے تو کوئی حرام شے کھا لے، اس پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ اس کا رجحان گناہ کی طرف نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا کیا حلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں کہ تمام کھانے کی چیزیں تمہارے لیے حلال، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور یہ جو تم سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو پھر چھوڑتے ہو ان کو شکار کے لیے، انہیں تم نے سکھایا ہے اس طریقے سے جس سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو تم ان سے اس شکار سے کھا جاؤ جو تمہارے لیے روکے رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے حلال ہے اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں، اور خاندانی عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، جبکہ تم انہیں ادا کر دو ان کے مہر قید نکاح میں لا کر ان کے محافظ بنتے ہوئے، نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے اور نہ ہی چورے چھپے آشنائی کرنے کے لیے۔ تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا تو اس کے تمام اعمال اکارت ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اے اہل ایمان، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو دھو لیا کرو اپنے چہروں، اپنے دونوں ہاتھوں اور کونیوں تک، پھر اپنے سروں کا مسح کیا کرو اور دھو لیا کرو اپنے دونوں پاؤں اور ٹخنوں تک، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی دستیاب نہ ہو، تو ارادہ کر لو پاک مٹی کا اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مل لو، مسح کر لو، یعنی تیمم کر لو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری فرمائے تاکہ تم شکر گزار بن سکو، اور اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو اور اس معاہدے کو بھی اور اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، اور اس معاہدے کو بھی جو اس نے تم سے باندھ رکھا ہے یا جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے۔ جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے خاطر سچ پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ، عدل سے کام لو، یہی قریب تر ہے تقوی کے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی، اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کو جھٹلایا، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اے اہل ایمان، ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ تمہارے خلاف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا اور ان میں سے ہم نے مقرر کیے تھے 12 نقیب، اور اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ
زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور ان رسولوں کی تم مدد کرتے رہے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، اور میں لازماً داخل کر دوں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر رہ گیا۔ پس ان کے اپنی اس عہد کو توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے تھے اور جو کچھ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر اس کے اکثر حصے کو وہ بھول گئے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے سوائے ان میں سے چند ایک کے، لہٰذا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کرتے رہیں اور درگزر سے کام لیں، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا، تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جس کی نصیحت ان کو کی گئی تھی۔ ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک، اور عنقریب اللہ جتلا دے گا انہیں جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ اے اہل کتاب، آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول جو ظاہر کر رہا ہے تم پر وہ بہت سی باتیں جن کو تم چھپا رہے تھے کتاب میں سے، اور بہت سی باتوں سے تو درگزر بھی کر رہا ہے، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ہے ایک نور بھی اور روشن کتاب بھی، اس کے ذریعے سے اللہ رہنمائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے راستوں کی طرف، اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف اور اپنے حکم سے، اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، تو ان سے پوچھئے کون ہے جسے اختیار اور اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اگر وہ ہلاک کرنا چاہے؟ مسیح علیہ السلام ابن مریم کو، اس کی ماں کو، اور جو زمین میں ہے ان سب کو، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کی، وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے چہیتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت اور وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول جو تمہارے لیے اس دین کو واضح کر رہا ہے۔ رسولوں کے وقفے کے بعد مبادہ تم کو ہو کہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں تو کوئی بشارت دینے والا اور نہ کوئی خبردار کرنے والا، تو سن لو آ گیا تمہارے پاس بشارت دینے والا بھی اور خبردار کرنے والا بھی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، جب اس نے تمہارے اندر نبی اٹھائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو اے میری قوم کے لوگوں، اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس فلسطین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا، ایسا کرو گے تو ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، اس میں تو ہم بڑے زوراور لوگ رہتے ہیں، اور ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ کہا دو اشخاص نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ نے بھی ان دونوں پر انعام کیا تھا، تم ان کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اس میں داخل ہوگے تو تم لازماً غالب ہو جاؤ گے، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں، پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جا کر قتال کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار، مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی علیہ السلام کی جان کے، تو اب تفریق کر دے ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان۔ فرمایا اب یہ ارض مقدس حرام رہے گی ان پر 40 سال تک یہ بھٹکتے رہیں گے زمین میں،
تو اے موسیٰ آپ افسوس نہ کریں اس فاسق قوم پر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تو پرہیزگاروں ہی سے قبول فرماتا ہے، اگر آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے، مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم ہی اپنے سر لے لو پھر تم ہو جاؤ گے جہنم والوں میں سے، یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ بالآخر اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور ہو گیا تباہ ہو جانے والوں میں سے، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریزنے لگا تاکہ اللہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے، یہ دیکھا تو اس نے کہا ہائے میری شامت، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، پھر وہ بہت پشیمان ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کی سزا کے طور پر، تو گویا اس نے انسانیت کو قتل کر دیا، تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی تو اس نے گویا پوری انسانیت کو زندہ کر دیا، اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو لڑائیاں کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، کہ انہیں عبرتناک سزا دی جائے اور عبرتناک طور پر قتل کیا جائے، یا انہیں سولی چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، یہ تو ان کی دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، پس جان لو کہ اللہ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب حاصل کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ ساری دولت ہو جو زمین میں ہے، کل کی کل، اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی ہو، اور وہ چاہیں کہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکیں قیامت کے دن کے عذاب سے، تو ان سے ہرگز قبول ہی نہ کی جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے کسی طرح نکل جائیں لیکن نکل نہیں پائیں گے، اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو جس نے بھی توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے ان کی توبہ، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وہ سزا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جس کو چاہے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے لیے باعث رنج نہ بنے جو کفر کی راہ میں بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں، اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے بھی ہیں جو بڑے ہی غور سے سنتے ہیں جھوٹ کو اور سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کی خاطر جو آپ کے پاس نہیں آتے، یہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ سے، اس کے موقع و محل معین ہو جانے کے بعد وہ کہتے ہیں اگر یہی فیصلہ مل جائے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ فیصلہ نہ ملے تو کنی کترا جانا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا چاہا ہی نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ خوب سننے والے ہیں جھوٹ کو، خوب کھانے والے ہیں حرام کو، پھر اگر یہ آپ کے پاس اپنا کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو آپ ان کے درمیان خواہ فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر ان کے درمیان عدل کے عین مطابق فیصلہ کریں، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، پھر بھی وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں۔ یقیناً ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے انبیاء جو سب فرما بردار تھے اللہ کے، اور وہ فیصلے کرتے تھے یہودیوں کے لیے اور درویش اور علماء، بس سبب اس کے کہ وہ کتاب اللہ کے نگران بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر اس میں کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور ہر طرح کے زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا۔ پھر جو کوئی بھی معاف کر دے تو اس کے لیے ہوگا اس کے گناہوں کا کفارہ، اور جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق تو یہی تو لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو بھیجا، وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، اور وہ انجیل بھی تصدیق کر رہی تھی اس کی جو تورات میں سے ان کے سامنے موجود تھا، اور وہ ہدایت اور رہنمائی اور نصیحت تھی تقوی والوں کے لیے۔ اور چاہیے کہ اہل انجیل فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے واضح احکامات کے قوانین کے مطابق وہی تو لوگ فاسق ہیں۔ اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگران ہے، تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس قانون کے مطابق اب جو قرآن ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، اور مت پیروی کریں ان کی خواہشات کی اس حق کو چھوڑ کر جو آ چکا ہے آپ کے پاس۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل طے کر دی، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے چاہا کہ وہ اس چیز میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تم کو عطا کی، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ اور فیصلے کیجئے ان کے مابین اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اور ان سے ہوشیار رہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو اس میں سے کسی چیز سے بچلا دیں یعنی پھسلا دیں جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، پھر اگر وہ آپ سے اعراض کریں یعنی آپ سے منہ موڑ لیں تو جان لیجئے کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے۔ ان میں سے تو کوئی شک ہی نہیں کہ لوگوں میں سے اکثر فاسق اور نافرمان ہیں، تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اور اللہ کے حکم اور فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست اور حمایتی اور پشت پناہ نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے کوئی ان کو دلی دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، لیکن اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہیں، وہ انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم گردش زمانہ اور کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور فیصلہ صادر فرما دے، تو پھر جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں نادم ہونا پڑے۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے تمام اعمال حقارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے۔ اے ایمان والو، جو کوئی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ عنقریب تمہیں ہٹا کر ایسی قوم کو لے آئے گا جنہیں اللہ محبوب رکھے گا اور وہ اسے محبوب رکھیں گے۔ وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت بھاری ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور
اللہ بہت وسعت رکھنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تمہارے دوست تو اصل میں بس اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان ہیں، جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر، اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ، پس سن لو کہ حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل اور مذاق بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے اور کافروں میں سے بھی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ لوگ اس کو بھی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ عقل سے عاری ہیں۔ ان سے کہیے اے اہل کتاب، تم کس بات کا انتقام لے رہے ہو ہم سے، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہاری اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر سزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جن پر وہ غضبناک ہوا، اور جن میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی، یہ سب کے سب بہت برے مقام میں ہیں اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے وہ جو کچھ وہ چھپائے ہوئے تھے۔ اور تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں، اور حرام کے مال کھانے میں بہت ہی برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں منع کرتے ان کو ان کے درویش، صوفی اور پیر و مرشد اور علماء و فقہا گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے؟ بہت ہی برا کام ہے وہ جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، ان پر لعنت ہے اس سبب جو انہوں نے کہا، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر میں۔ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا آپ پر اور آپ کے رب کی طرف سے، ہم نے ان کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب کبھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور پھر بھی یہ زمین میں فساد مچانے کے لیے باغ دوڑ کرتے ہی رہتے ہیں، اور اللہ ایسے مفسدوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، اور ہم لازماً انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں۔ اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور اس کو جو نازل کیا گیا تھا ان پر ان کے رب کی طرف سے، تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اپنے قدموں کے نیچے سے بھی، اور ان پہ سے کچھ لوگ ہیں جو درمیانی یعنی سیدھی راہ پر ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ایسے لوگوں کی ہے جو بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر بفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، یقیناً اللہ کافروں کو راہیاب نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے کتاب والو تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ ان کے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کرے گا، تو آپ ان کافروں کے بارے میں افسوس نہ کریں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، وہ لوگ جو یہودی، سابئی اور نصارہ ہوئے اپنے اپنے زمانے میں جس قوم اور جس گروہ سے، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور اس نے اچھے عمل کیے، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، لیکن جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول لے کر آیا اس چیز جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھی تو ایک گروہ نے اس کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ ان پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی تو وہ بھی بہرے بھی ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ان میں سے اکثر لوگ
لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، جبکہ مسیح نے تو کہا تھا اے بنی اسرائیل بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ کوئی الہ اللہ کے سوا نہیں ہے، اللہ ہی الہ واحد ہے۔ اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو ان میں سے جو کافر ہیں ان پر تو بڑا دردناک عذاب آ کر رہے گا۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی جناب میں توبہ استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، ان کی والدہ صدیقہ تھیں، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو کس طرح ہم ان کے لیے اپنی آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ وہ کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انہیں جو تمہارے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ کسی نقصان کا، جبکہ اللہ ہی ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی بدعات کی جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد کی زبان سے علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے، اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حدود سے تجاوز کرتے چاہتے تھے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے ان برائیوں سے جو وہ کرتے تھے، بہت ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ تم میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، وہ بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے۔ یہ اللہ ان پر غضبناک ہوگا، ان پر عذاب ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس پر جو نبی آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن، تو پھر ان کافروں کو اپنا ولی نہ بنایا ہوتا، لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ تم لازماً پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود کو اور ان کو جو مشرک ہیں، اور تم لازماً پاؤ گے مودت یعنی دوستی کے اعتبار سے قریب ترین اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان عیسائیوں میں ابھی عالم بھی موجود ہیں اور درویش بھی، اور اس لیے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔